अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, 27वीं यानी तरमीम फंस गई है। ये तरमीम तो खैर होगी या नहीं होगी, ये तो खैर अगले चंद घंटों में, आने वाले दिनों में फैसला हो जाएगा। लेकिन ये तरमीम नाज़रीन इतनी आसान नहीं है। इस तरमीम को हजम करवाने के लिए आपको एक दफा फिर अवाम को मारना पड़ेगा, आपको फिर लोगों को कुटना पड़ेगा, आपको फिर मुकदमात करने पड़ेंगे, आपको केसेस करने पड़ेंगे, आपको फिर एक दफा अपना पेट नंगा करके दिखाना पड़ेगा। ये इस तरह से चीजें नहीं जाएंगी। लोग इसे हजम करने से नाज़रीन इनकार कर चुके हैं। पाकिस्तान का सोशल मीडिया उठाकर देखें, पाकिस्तान में किसी भी आम बंदे से आप मिलें, कहीं पर भी आप जाएं, लोग एक ही बात कर रहे हैं कि भाई ऐसे दस्तूर को, इस सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। लोग ये कह रहे हैं कि इस दस्तूर को, इस आईनी तरमीम को, ये जो मेरा और रियासत का इमरानी मुआहिदा था, इस इमरानी मुआहिदे के अंदर पाकिस्तान की अशराफिया के तहफ्फुज के लिए जो 27वीं यानी तरमीम लाई जा रही है, पाकिस्तान के अशराफिया के कंट्रोल को मजबूत करने के लिए, अशराफिया को फैसिलिटेट करने के लिए जो तरमीम लाई जा रही है, मैं इसे नहीं मानता। पाकिस्तान का नाज़रीन काम शहरी फटे हुए कपड़ों के साथ, बिल्कुल उजड़ी हुई हालत के साथ इनकार कर बैठा है कि नहीं मानता, इसे नहीं मानेंगे। ठीक है, आप डंडे मारे, हमें बैत मारे, केसेस करवाएं, आप मनवा लेंगे, लेकिन हम नहीं मानेंगे। आप जो मर्जी कर लेंगे, नहीं मानेंगे। आप सोशल मीडिया उठाकर देख लें नाज़रीन, टॉप ट्रेंड है ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता। मुल्क भर में नाज़रीन एक तहरीक का आगाज तो उसका जो मुजाहरे हैं उनका ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान के डॉन अखबार की फ्रंट की पेज की पहले पेज की नाज़रीन स्टोरी है, HXI कॉल्स 27th अमेंडमेंट 9/11 ऑन पाकिस्तान के जो 27वीं यानी तरमीम है, ये पाकिस्तान के ऊपर 9/11 है, यानी 9/11 है, यानी पाकिस्तान की बुनियादों के ऊपर, पाकिस्तान की जड़ों के ऊपर ये जो 27वीं तरमीम है नाज़रीन, ये एक हमला है और ये एक अटैक है। आज नाज़रीन बाकायदा से जो साबिक रिटायर्ड जजेस हैं वो भी खड़े हो गए, उन्होंने भी दरखास्त कर दी। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ये जजेस किधर बैठे हुए हैं, ये जजेस खड़े क्यों नहीं होती? भाई आपका भी तो कोई काम है ना। यानी पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन हमेशा देखा जाता है इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, भाई मार खा 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 कर उनकी चमड़ियां उधेड़ दी गई हैं। पाकिस्तान के अंदर 40-50 हजार बंदा अपना गिरफ्तार करवा बैठे हैं, 100 से ज्यादा लोग उनके शहीद हो गए, जाने दिए उन्होंने, यानी घिस गए हैं वो पार्टी मार खा खा कर। 2-2.5 सालों से इमरान खान अडयाला जेल से रेजिस्ट कर रहा है, वहां से होकर मजामत कर रहा है। जिम्मेदारी सिर्फ नाज़रीन तहरीक इंसाफ पर नहीं है, जिम्मेदारी बाकी सब पर भी आयद होती है। अंसार अब्बासी साहब ने आज बड़ी हिम्मत किया, उन्होंने भी कुछ ना कुछ लिख दिया, क्योंकि सबको महसूस हो रहा है नाज़रीन कि ये जो घुटन है ये बढ़ती जा रही है, और ये खौफनाक हद तक ये घुटन, बल्कि पूरा गला नाज़रीन घोंट कर रख दिया गया है। लिहाजा एक रिएक्शन, और ये आप याद रखिएगा नाज़रीन, ये ताकत के जोर पर ये तरमीम की जा रही है, और ये स्टैंड नहीं करेगी। बल्कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट का कैटेगोरिकली नाज़रीन उन्होंने कह दिया है कि भाई जिस वक्त भी, और बहुत जल्द इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी, सबसे पहले 26वीं और 27वीं यानी तरमीम को हम एलिमिनेट करेंगे, हम इसे न्यूट्रलाइज करेंगे, हम इसे नहीं सस्टेन करने देंगे, हम इसे मजीद नहीं चलने देंगे, और हम हर सूरत इसे खत्म करेंगे। खबर पख्तूनख्वा के अंदर नाज़रीन सोहेल खान आफरीदी एक अनबिलीवेबल पावर बन गया, एक अनबिलीवेबल फोर्स बन गया। उसके अंदर इमरान खान का एक जाननिशीन नजर आ रहा है, उसके अंदर नाज़रीन इमरान खान की एक छाप नजर आ रही है। पाकिस्तान में नाज़रीन तूफान बर्पा किया गया, सोहेल खान आफरीदी के हवाले से क़यामत बर्पा कर दी गई, प्रोपेगंडे, धमकियां, तड़ियां, इंज कर देंगे, उंज कर देंगे, यानी हर तरफ से अगर कोई हमला है नाज़रीन, वो मोहतरम सोहेल खान आफरीदी साहब के ऊपर है, और वो एक चट्टान की तरह खड़ा है, वो एक तूफान की तरह खड़ा है। उसकी बहादुरी, उसके मुस्तकिल मजाजी अनबिलीवेबल है। अनबिलीवेबल प्रेशर को बंदा सोक कर रहा है, बंदा बर्दाश्त कर रहा है। तो नाज़रीन ये एक और चीज, एक इंडिकेशन दे रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो सवाल उठता था कि भाई इस इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, अगर इमरान खान नहीं होगा, खुदा न खास्ता, ज़ाहिर है हर शख्स ने इस दुनिया से जाना है, खान नहीं होगा तो कौन होगा? अब भी नाज़रीन महसूस हो रहा है कि ऐसा नहीं है, बल्कि महसूस ये हो रहा है कि नाज़रीन इमरान खान ऐसे दर्जनों, सैकड़ों छोटे छोटे इमरान खान बनाकर छोड़कर गया हुआ है। शफीक जान साहब जो तर्जुमान खबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के, उन्होंने बाकायदे से टीवी पर बैठकर ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि भाई जिस दिन हमारी गवर्नमेंट आएगी, 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम, हम इसे उठाकर बाहर फेंकेंगे, हम हर सूरत इसे उठाकर बाहर फेंकेंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन फैसल वावड़ा साहब एक टोकरा लेकर आए मिठाइयों का, और उन्होंने साफियों को वो टोकरा दिया, और साफियों में ने भी नाज़रीन बड़ी बेशर्मी के साथ बेशुमार जर्नलिस्टों ने उसमें से मिठाई खाई है, और हम खा जाते हैं नाज़रीन, कुछ भी मिले हम लोग निगल जाते हैं, बस हमने मीठा हो फिका हो, हमने बस अपने अंदर उतारना होता है। दूसरी तरफ नाज़रीन सेनेटर्स के लिए बाकायदा से आज एक अशइये का एहतमाम किया गया था, आज उनके लिए खाने का एहतमाम किया गया था, और इन्होंने खाना खाया नाज़रीन। नाश्ता तो क्या रहा, ये तो हमारा खून पी रहे हैं, हमारी जवानियां खा गए, हमारे वसाइल खा गए, इस मुल्क को लूट कर खा गए, इस मुल्क की जड़ों को, इस मुल्क के आइन को खा गए। तो नाश्ते की नाज़रीन थोड़ा सा और इजाफा होना चाहिए था। ये सेनेटर दानिश कुमार साहब है नाज़रीन, ये मुंह में तीलियां मारते हुए, इन्होंने इधर से तीली मारी, इधर से तीलियां मारते हुए कहते हैं कि नाश्ते में हमने पराठे खाए, हमने जनाब चने खाए, हमने अंडे खाए, हलवा खाया, साथ अपने हलवा खाया, और साथ साथ अपने जलवे भी दिखाए हैं। जब नमक खाया है तो नमक हरामी नहीं है, नमक हलाली करेंगे। तो खाने के बाद वो कहते हैं कि हम बका उन्होंने खाना उनका खाने के बाद हम जनाब नमक हरामी नहीं, नमक हलाली करेंगे। भाई नमक
حلالی آپ کی آئین کے ساتھ ہے، کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے، آئین کی بنیادی ناظرین جو ریاست کا بنیادی ڈھانچہ ہے ان کے ساتھ موجود ہے۔ اب ناظرین جو انٹرسٹنگ پاکستان کے اندر ایک ریئیکشن بلڈ ہو رہا ہے، ایک تو سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا کہ فلڈ کر رہا ہے کہ بھائی اس دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، لیکن دوسری طرف ناظرین پاکستان کی بہت بڑی شخصیات کچھ بات چیت کر رہی ہیں اور بول رہی ہیں۔ میں صرف آپ کے اوپر حفیظ اللہ نیادی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں اس کا مطلب میں تو نہیں سمجھ رہا، لیکن آپ لوگ ظاہر سمجھ جاتے ہوں گے۔ حفیظ اللہ نیادی صاحب ناظرین کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنے نجومیوں سے پوچھا کہ میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ ہے، اس کا بندوبست کر دو تو ساری زندگی زندہ رہو گی۔ اس نے سارے بچے مار دیے، تو کیا فرعون بچ گیا تھا؟ جس بچے کو مارنا تھا وہ اس کے گھر میں پلتا رہا، اسی کو بہت سمجھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب فرعون نے نجومیوں سے پوچھا کہ بھائی میں کیسے ہمیشہ زندہ، ہمیشہ قائم، میرا اقتدار کیسے ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک بچہ بنی اسرائیل سے آئے گا اور جو تمہارا خاتمہ کر دے گا۔ انہوں نے سارے بچے ایلیمینیٹ کر دیے، ایک بچہ ان کے گھر میں پلتا ہے۔ یہ بہت سیریس اور بہت بڑی سٹیٹمنٹ۔ دوسری جانب ناظرین ججز کا اور ریٹائرڈ ججز کا اور مختلف جو سینئر وکلا ہیں ناظرین ان کا ایک ریسپانس آیا ہے۔ سہیل رشید صاحب لکھتے ہیں بریکنگ نیوز 23ویں آئینی ترمیم، جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم سمیت ریٹائرڈ ججز اور سینئر وکلا نے چیف جسٹس کو خط لکھ کر فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ فل کورٹ میٹنگ بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ کل آپ نے دیکھا تھا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے بھی ناظرین یہ کہا تھا کہ بھائی اس وقت جو بھی غیرت مند دلیر بہادر سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے ججز ہیں، اس وقت خطوط لکھیں، اس وقت پریس ٹاک کریں، اس وقت کانفرنسز کریں، چونکہ اس وقت بیٹھ کر خاموشی جرم ہوگی۔ اس وقت ناظرین ججز کی بھی خاموشی جرم تصور کی جائے گی، چونکہ ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے سب کو، پورے کا پورا ڈھانچہ کولیپس کرنے جا رہا ہے۔ لہذا اس وقت ججز کو ان سب کو کہا جا رہا ہے، اور باقاعدہ سے انہوں نے خطوط لکھے ہیں، چیف جسٹس کو خطوط لکھیں کہ بھائی جان فوری طور پر ایکٹیو ہو جائیں اور آپ ان ساری چیزوں کے اوپر کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ دیں، ان کے اوپر ایک فل کورٹ میٹنگ بلائیں اور سب مل کر اس کے اوپر بہت ساری چیزیں واضح کریں تاکہ کلیئرٹی آئے، اور یہ معاملہ اس طرح سے اب نہیں جانا چاہیے۔ ایک اور ناظرین سٹوری ہے، اور یہ ڈان اخبار نے لکھی ہے، ڈان اخبار کے اندر باقاعدہ سے لکھی گئی ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں ہاں جی اچھا انہوں نے کوٹ کیا ہے باقاعدہ سے، یہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں آصف یاسین ملک صاحب، یہ فارمر ڈیفنس سیکرٹری ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے کوٹ کیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بائی پلیسنگ این آرمی آفیسر as the chief of the defense forces with an authority over the air force and the navy, the proposed system invites institutional imbalance and potential disaster. وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو سابق لیفٹیننٹ جنرل آصف یاسین ملک صاحب ہیں، فارمر ڈیفنس سیکرٹری، یہ ڈان اخبار باقاعدہ سے لکھ رہا ہے کہ جناب یہ جو فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے کہ انہیں سی ڈی ایف بنایا جائے گا، اور ان کی جو اتھارٹی ہوگی وہ پاکستان کی تمام تر فورسز یعنی ملٹری، ایئر فورس اور نیوی کے اوپر ہوگی۔ اس کے بارے میں سابق ڈیفنس سیکرٹری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انسٹیٹیوشنل امبیلنس کریٹ ہو جائے گا، یعنی جو بیلنس ہے بیلنس ختم ہو جائے گا، اور یہ ایک پوٹینشیل ڈیزاسٹر ہوگا جو کہ ہمارے لیے ثابت ہوگا۔ لہذا اس کو دوبارہ سے دیکھیں، ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں۔ پھر وہ لکھتے ہیں دس امینڈمنٹ appears tailored to benefit a specific individual rather than to strengthen the defense structure. اچھا یہ جو ناظرین چیز ہے نا، اس کے اوپر پاکستان میں ہم تو جائل ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، تجزیہ کار، صحافی، جرنلسٹ سب بات چیت کر رہے ہیں۔ وہ بھی یہ جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں سابق یہ بھی کہہ رہے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ ایک انڈیویجول کے لیے، کسی انفرادی شخص کے لیے لائی جا رہی ہے، اور اس کا تعلق ہرگز بہتری کے ساتھ نہیں ہے، پروگرس کے ساتھ نہیں ہے، ہرگز کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ ایک انڈیویجول کی بہتری کے لیے۔ اور یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ ناظرین یہ جو یاسر علی قاسم گیلانی صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب کے بیٹے، یہ کہتے ہیں کہ یہ ترمیم عوام کے لیے نہیں تھی، میں نے کوشش کی تھی کہ عوامی بہتری کے لیے چیزیں اس میں ڈلوائی جائیں، لیکن تمام پارٹیوں کا اتفاق تھا کہ جن چیزوں پر اتفاق ہوا ہے انہیں ہی پیش کیا جائے۔ تو یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ترمیم یہ کسی بھی طور پر یہ عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہے، اور اس سے عوام کی کوئی بہتری، عوام کے لیے کوئی اچھائی یا کچھ بھی نہیں آنا۔ انصار عباسی صاحب ناظرین، انصار عباسی ظلم کو جسٹیفائی کرنے والے بلکہ مذہبی ٹچ دینے والے ناظرین، وہ آج لکھتے ہیں، باقاعدہ کالم انہوں نے لکھا ہے کہ آئین کی 26ویں ترمیم کے بعد مجوزہ 27ویں ترمیم کو دیکھیں تو محض الفاظ پڑھنے سے معلوم ہو جائے گا کہ پاکستان کی آزاد عدلیہ کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے اور اس کی خود مختاری کو ختم کیا جا رہا ہے، یعنی ریاست کا، اسٹیٹ کا جو ایک پلر ہے اس پورے کے پورے ڈھانچے کو ناظرین کولیپس کروایا جا رہا ہے، اس پورے کے پورے ڈھانچے کو بنیادی طور پر ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک ریئیکشن ہے ناظرین۔ اور بیرسٹر اعجاز احسن صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب باقاعدہ سے ان کی سٹیٹمنٹ کوٹ ہوئی ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب ڈرے ہوئے ہیں، یہ سب لوگ عمران خان کے ڈر سے اپنے آپ کو بچا۔ اچھا اسی طرح کی سٹیٹمنٹ ناظرین نجم سیٹھی صاحب دے رہے ہیں،
اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ اینکر عمران ریاض خان صاحب دے رہے ہیں، اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ بھی دے رہی ہے کہ بھائی یہ پرسن اسپیسیفک ہے، یہ جو آئینی ترمیم ہے ناظرین یہ ایک ریاست کا اور عوام کا ایک سوشل کانٹریکٹ ہے۔ بلکہ کل مصطفیٰ نواز کھوگر صاحب نے بڑی اچھی بات چیت کی، انہوں نے کہا یہ ایک عمرانی معاہدہ ہے اور یہ عمرانی معاہدہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہو سکتا، یعنی شخصیات کی اہمیت نہیں ہوتی، آئین پاکستان میں ریاست کا اور 25 کروڑ عوام کا ایک کولیکٹیو معاہدہ ہوتا ہے، ایک کولیکٹیو سگنیچر ہوتے ہیں، یعنی سب بیٹھ کر ایک چیز کے اوپر ناظرین آ کر اگری کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے دس از ہاؤ ہماری اسٹیٹ یا ریاست آگے چلے گی۔ یہ جو 27ویں یعنی ترمیم ہے ناظرین، اس کو یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ یہ اشرافیہ اپنے تحفظ کے لیے کر رہی ہے۔ حیران کن طور پر ناظرین مجھے بڑی حیرت اس بات پر ہوئی کہ ایک طرف یہ فیلڈ مارشل صاحب کو قومی ہیرو ڈکلیئر کر رہے ہیں نون لیگ، دوسری طرف انہیں استثناء دے رہی ہے پوری امیونٹی ہر طرح کی، دو کہ نہیں ہونی چاہیے ناظرین امیونٹی، ود ریسپیکٹ وہ نیشنل ہیرو ہیں، سب کچھ ہے، بھائی انسان ہے، اور انسان کوئی بھی ہوتا ہے ناظرین وہ ایک اسٹیٹ کی ریاست کی اکاؤنٹیبلٹی کے اندر آتا ہے، ریاست کے لاز کے نیچے آتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین نون لیگ یا جو باقاعدہ سے شہباز شریف صاحب ہے انہوں نے تو شرمناک قرار دیا اپنے لیے استثناء لینے کو، یعنی اپنے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جو بھی پبلک سرونٹ ہے یا جو بھی پبلک ریپرزینٹیٹیو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے۔ پھر ناظرین اسی طرح سے اسپیکر قومی اسمبلی میں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے یہ بھی، تو یہ کیا کہہ رہے ہیں ناظرین؟ یہ زرداری صاحب کو شرم دلا رہے ہیں کہ جناب آپ جو امیونٹی لے کر بیٹھ گئے ہیں اور آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہر طرح کی امیونٹی دیا، وہ ٹی ٹی والی ساری چیزیں دوبارہ سے نہ کھلیں، تو یہ چیزیں ناظرین گڑبڑ ہوگی۔ محسوس یہ ہو رہا ہے ناظرین کہ ایک مس کیلکولیشن ہوگی، اور اٹس ویری ویری انفارچونیٹ کہ ایسے ٹائم میں جب ہم لوگ ولنریبل ہیں، یہ اگین آج کی پیج کی خبر ہے ناظرین کہ ترکی سینڈ بگ گنز ٹو ہیلپ سیٹل پاکستان اینڈ افغان رو، یعنی کہ ترکی نے باقاعدہ سے اپنے ایک بڑا ڈیلیگیشن اور ٹاپ کے لوگوں کو بھیجا ہے، ان میں ان کے ڈیفنس منسٹر آئے ہیں، ان میں انٹیلیجنس پاکستان میں آئے ہیں، ان میں ناظرین ان کے فارن منسٹر پاکستان کے اندر آئے ہیں کہ بھائی افغانستان اور پاکستان کا معاملہ کسی طرح سے سارٹ آؤٹ کریں، چونکہ بینگ اے میڈیٹر ناظرین ان کا میڈیشن کرنا بھی ایٹ رسک آ گیا ہے، چونکہ یہ معاملات سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہی۔ نارتھ وزیرستان میں ناظرین آج پھر ایک کاروائی کی گئی اور مزید وہاں پر 15 سے 20 دہشت گردوں کو مارا گیا ہے، تو ایک صوبے کے اندر دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے، افغان بارڈر ہماری ولنریبل ہے، انڈیا یہاں سے سر اٹھا رہا ہے۔ ایسے ٹائم میں ایک ایسی ترمیم ناظرین جس کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ پرسن اسپیسیفک ہے یا وہ صرف اشرافیہ کے بینیفٹ کے لیے، تو یہ ملک کے اندر ناظرین مزید ارتعاش پیدا کر رہا ہے، مزید بے چینی کو یہ چیزیں ہوا دے رہی ہیں۔ تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ اس طرح سے جیسا نارمل ایک سموتھ سیلنگ نظر آ رہی تھی وہ پھنس گئی ہے اور وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ لیٹس سی کہ آج کے دن میں ناظرین ججز کیا ریسپانس کرتے ہیں، اور کیا ججز ہمارے اسی طرح سے خاموش رہتے ہیں یا کوئی اس کے اوپر کوئی ریسپانس دیتے ہیں۔ لیٹس سی اس میں سے کیا نکلتا، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔